آیت نمبر 115 115، وَاصْبِرْ، اور تو صبر کر، فَإِنَّ اللَّهَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کے اجر کو، نیکوکاروں کے اجر کو۔ صبر کر، پہلے نماز کا تذکرہ تھا اور اب کس کا آ گیا؟ صبر۔ تو اس سے یہ آیت یاد آ گئی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جب پریشانیاں آئیں، ٹینشنیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو آپ نے مدد لینی ہے دو چیزوں سے، یعنی کہ دو چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ نمبر ایک، نمازیں پڑھیں، اور نمبر دو کیا کریں؟ صبر کریں۔ مصیبتیں آنے پہ صبر کرنا چاہیے۔ مصیبتیں آنے پہ ماتم کریں گے، اپنا رخسار پیٹیں گے، اپنے گریبان پھاڑیں گے، بال نوچیں گے، اس سے مصیبت ختم ہونے والی نہیں ہے، البتہ رب کو آپ ناراض کر بیٹھیں گے۔ اس لیے جب کبھی کوئی مصیبت آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے تو ایک خاتون ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ صبر کرو، تو وہ پہچان نہیں سکی کہ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو کہنے لگی تیرے اوپر ایسی مصیبت آئی ہوتی جیسی میرے اوپر آئی تو یہ پتہ چلتا۔ تو اللہ کے نبی چلے گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا اس کو، لوگوں نے اس کو بعد میں بتایا یہ تو اللہ کے رسول تھے، تو پھر وہ شرمندہ ہوئی اور آپ کے گھر حاضری دی اور معذرت کی اور کہا کہ میں صبر کروں گی۔ تو آپ نے کہا تھا اصل صبر وہ ہوتا ہے جو اس موقع پہ کیا جائے جب چوٹ لگتی ہے، جب پہلی خبر ملتی ہے۔ تو اس لیے مصیبت بھی صبر کرنا چاہیے، اور صبر میں تین چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ ایک ہے مصیبتیں آنے پہ صبر کرنا، دوسرے نمبر پہ نیکی پہ صبر کرنا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، صرف رمضان میں نہیں غیر رمضان میں بھی، اور 5 پڑھنا، یعنی کہ ایک پڑھ لی 2 چھوڑ دی، ایسا نہیں، اور روزے 30 کے 30 رکھنا، نیکی پہ استقامت، ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا، اور ایسے ہی گناہوں سے بچنے میں صبر۔ گناہ تو بار بار بلاتا ہے، گناہ میں کشش ہوتی ہے، سود کھینچتا ہے اپنی طرف، وہ کہتا ہے دیکھو تمہارے دوست نے گاڑی لے لی سود کے اوپر، دیکھا اس کے بچے چونکہ وہ قرض لے لیتا ہے بینک سے، کتنے اعلیٰ اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے سود سے صبر کرنا ہے، بدکاری سے صبر کرنا ہے، ان کے آوارہ لڑکیاں ہو سکتا ہے آپ کے دائیں بائیں ہوں، جہاں سے آپ گزرتے ہوں آپ کو نظر آتی ہوں، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو یہ ہے وَاصْبِرْ، تو صبر کر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ المحسنین، احسان، صبر بھی احسان میں داخل ہے۔ تو جب آپ صبر کریں گے اور نیک اعمال پہ استقامت کا مظاہرہ کریں گے، گناہوں سے بچنے میں استقامت کا مظاہرہ کریں گے، تو خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔